مزدور کسان طلبہ اور سماج کی مظلوم پرتوں کی آواز مزدور ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید خان۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ برِ صغیر کا خونی بٹوارہ، حقیقی آزادی کیسے ملے گی؟ ناظرین، آج 14 اگست کے اوپر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پروگرامز دکھائے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہمیں جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر، اور جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس ملک کا، جو پچھلے 75 سال سے براجمان ہے، اس کے بہت زیادہ پرچم کشائی اور دیگر تقریبات اور تقریریں اور باتیں اور پرانی یادیں اور قربانیوں کی اور شہادتوں کے قصے کہانیاں جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں سنائی دیے جائیں گے۔ ہمیں بتایا جائے گا کہ اس ملک کے اندر آزادی کی سانسیں لینا جو ہے وہ کتنا خوش قسمتی کا سما، اور یہ جنت بے نظیر ہے پاکستان اس دنیا کے اندر۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ اپنے ارد نظر دوڑائیں تو کیا حقیقی آزادی ہے اس وقت؟ یہاں کا محنت کش طبقہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی امید چھوڑ چکا ہے۔ صحت، تعلیم، علاج، سب چیزیں جو ہے وہ محنت کش طبقے کی پہنچ سے دور ہو چکی ہوئی ہیں۔ جس وقت مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی نے اس وقت تباہی ہر طرف مچائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو متوسط طبقہ ہے وہ جو ایک خوشگوار زندگی کے خواب دیکھا کرتا تھا، وہ بھی اس کے لیے اب ایک ملک میں رہنا اس میں اور ایک بھیانک خواب بن چکا ہے۔ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر پاکستان سے جو ہے لوگوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے باہر جو ہے وہ بھاگا جائے اور اپنے مستقبل کے لیے کسی دوسرے ملک جا کے جو ہے کچھ بہتر روزگار حاصل کیا جا سکے۔ اور اس سارے کھلواڑ کے اندر ہمیں کہیں پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے اور کسی بھی ریاستی ادارے کی طرف سے کوئی سنجیدگی، کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کرنے بیٹھے کہ آج کی جو 14 اگست ہے اس کے کیا معنی ہے، اور یہ آزادی جو ہے وہ در حقیقت آج کس کے لیے آزادی ہے، اور جو محکوم طبقات ہیں اس ملک کے اندر اور جو نوجوان ہیں اور محنت کش ہیں ان کے لیے حقیقی آزادی کے کیا معنی اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ 2 انتہائی اہم مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفتاب اشرف موجود ہیں، ریڈ ورکرز فرنٹ کے مرکزی صدر ہیں۔ ریڈ ورکرز فرنٹ پورے پاکستان میں محنت کش تحریک کے اندر انتہائی شاندار اور فعال کردار ادا کر رہا ہے، انقلابی نظریات کا پرچار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آفتاب جو ہیں وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے فاؤنڈنگ ممبر بھی رہے ہیں اور کئی مضامین کے مصنف بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نوجوان سرگرم کارکن عرفان منصور ہیں، جو پروگریسو یوتھ الائنس کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ پروگریسو یوتھ الائنس پورے پاکستان میں نوجوانوں میں اور تمام یونیورسٹیز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر انتہائی فعال سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے، اور جو اسٹوڈنٹس کے، طلبہ کے مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آفتاب صاحب، آپ سے میں میرا خیال ہے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں کہ آج جو حقیقی آزادی ہے یہ، اور یہ آزادی جو ہے کس کے لیے آزادی ہے؟ محنت کش طبقہ 76 سال سے جس آزادی کا انتظار کر رہا ہے، کیا یہ وہ دن آ پہنچا ہے؟ شکریہ ولید، مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ وقت جو ہے دینے کا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بالکل ایک جھوٹی آزادی ہے، ایک مصنوعی آزادی ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اور آپ اگر محنت کش طبقے کو آپ جو ہے وہ دیکھیں تو محنت کش طبقے کے پاس کس چیز کی آزادی اسے ملی ہے پچھلے 76 سال کے اندر؟ کیا اسے غم روزگار سے آزادی ملی ہے؟ کیا اسے 2 وقت کی روٹی کمانے کی جو فکر ہے اس سے جو ہے وہ آزادی ملی ہے؟ کیا اسے اپنے بچوں اور خاندان کی جو صحت کے مسائل ہیں ان کی فکروں سے آزادی ملی ہے؟ جو تعلیم، مہنگی تعلیم کا جو بوجھ ہے اس سے جو ہے وہ آزادی جو ملی ہے؟ کیا محنت کش طبقے کو جو ہے وہ اپنی چھت کے سکون کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ملی ہے؟ کیا محنت کش طبقے کو کسی قسم کی کوئی سیاسی نمائندگی حاصل ہے اس ملک کے اندر؟ کیا اس کو آج عملاً ٹریڈ یونین بنانے کی جو ہے وہ آزادی ہے، منظم ہونے کی، احتجاج کرنے کی، یا اپنے حقوق کی خاطر ہڑتال کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہے؟
तो इसमें से तो कोई आजादी जो है वो पिछले 76 साल के अंदर मेहनत कश तबके को जो है वो हुक्मरान तबके की तरफ से जो है वो नहीं जो है वो दी गई। तो मेहनत कश तबके के लिए कौन सी आजादी है ये? मेहनत कश तबका आज भी जो है वो उसी गुर्बत, जिल्लत, महरूमी, लाइलाजी, बेघरी, बेरोजगारी, नाखवानदगी और तमाम तर मजालिम और मसाइब का जो है वो शिकार है, जिनका शिकार वो 1947 से पहले अंग्रेज साम्राज्य के जो है वो दौर के अंदर जो है वो था। और आज भी मेहनत कश तबके की आजादी तहरीर और तकरीर के ऊपर, उसकी यूनियन साजी के हक के ऊपर, उसके एहतजाज और हड़ताल के हक के ऊपर वही पाबंदियां आयद हैं जो कि अंग्रेज साम्राज्य ने जो है वो आयद जो है कर रखी थी। तो मेहनत कश तबके के लिए कौन सी आजादी है? मेहनत कश तबके के लिए तो ये नाम नेहाद जो है वो आजादी जो है वो बिल्कुल एक बेमानी चीज है, बेमानी चिड़िया का जो है वो नाम है। ये आजादी तो जो है वो हुक्मरान तबके के लिए जो है वो आजादी है, सरमायादार तबके के लिए आजादी है, बनकारों के लिए आजादी है, जगीरदार तबके के लिए जो है वो आजादी है, ये जर्नलों के लिए आजादी है, जजों के लिए आजादी है, सीएसपी अफसरों के लिए आजादी है, उमरा के लिए जो है वो आजादी है, लूटमार करने की जो है वो आजादी है, वसाइल लूटने की जो है वो आजादी है, जो है वो मुनाफाखोरी की जो है वो आजादी है, अपनी तिजोरियां भरने की आजादी है, मेहनत कश अवाम को कुचलने रोंदने की आजादी है, उनकी हड्डियों से मुनाफा निचोड़ने की जो है वो आजादी है, करप्शन करके एहसास से बाहर मुंतकिल जो है वो करने की जो है आजादी है। तो आजादी तो पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को, जर्नलों को, जजों को, सरमायादारों को जो मिली है। और उसी तरह अगर हम जो है वो एक बैरूनी ताल्लुकात के तनाजर के अंदर देखें तो जब से रियासत पाकिस्तान तख्लीक हुई है 76 साल हो गए हैं, ये रियासत जो है वो साम्राज्य की जो है वो गुमाश्तगी जो है वो करती आ रही है। तो जो है वो पहले एक साम्राज्य था जिसकी गुमाश्तगी करती थी अमरीकी साम्राज्य, और फिर आज वक्त के साथ साथ जो है साम्राज्यी आकाओं की तादाद में इजाफा होता गया है। सऊदी साम्राज्य भी आका बन गया, तो चीनी साम्राज्य अब जो है वो सबसे लेटेस्ट जो है वो आका है इस रियासत का। तो वर्ल्ड बैंक की गुमाश्तगी, IMF की जो है वो गुमाश्तगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गुमाश्तगी। तो जिस रियासत का बजट, जो रियासत अपना बजट जो है वो खुद ना बना सकती हो, जिसका बजट साम्राज्य आलमी मालियाती इदारे उसका बना के जो है देते हो, जिस रियासत की करेंसी उसके अपने कंट्रोल में ना हो, जिस रियासत का जो मरकजी बैंक है, जो स्टेट बैंक है, वो उसके अपने कंट्रोल में ना हो बल्कि IMF के इशारों के ऊपर जो चलता हो, वो रियासत जो है वो कैसे आजादी की बात जो है वो कर सकती है? वहां पे अवाम के लिए कैसे आजादी हो सकती है? तो झूठ है ये सारा। ये जो है वो एक मसनूई जश्न जो है वो मनाया जाता है, झूठा जश्न जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पे पिछले 76 साल में सिर्फ उमरा को और अफसरशाही को जो है वो आजादी जो मिली है लूटमार जो है वो करने की, और बाकी जो महकूम अवाम है, जो मजलूम अवाम है, खासतौर पे जो मेहनत कश तबका है, किसान है, नौजवान है, उनकी सूरत हाल तो जो है वो चाहे माशी हकूक के हवाले से देखें या सियासी हकूक के हवाले से देखें, वो वही है जो कि 1947 से पहले अंग्रेज साम्राज्य के जो है वो दौर में थी। इरफान, आप नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी, और जाहिर है जो सियासत स्टूडेंट्स की है उसके अंदर भी। अब डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक तो यहाँ की जो अवाम है और मेहनत कश हैं उनको तो हकीकी आज़ादी अभी तक नहीं मिली। ये बताएं कि 14 अगस्त के नौजवानों के लिए जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मौजूद हैं, उनके लिए 14 अगस्त के क्या मायने हैं? शुक्रिया वलीद। मेरे ख्याल में ज्यादातर बात डॉक्टर साहब ने कर दी है इस प्रोग्राम में ही। और नौजवानों के हवाले से बात की जाए तो आप चले जाएं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, वो 14 अगस्त का क्रेज या वो एक फेस्टिविटी जो पहले देखी जाती थी आज कहीं भी मौजूद नहीं है। बल्कि आजकल फेसबुक पे हर जगह इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क चले जाने को आजादी कहा जा रहा है। और लोग क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं? क्या कोई तो वजूहात होंगी। वो वजूहात क्या है? वो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है। उन्हें नहीं अपना मुस्तकबिल यहाँ पे नजर आ रहा, और मुस्तकबिल यहाँ पे तारीख है, मायूस है। ऐसी सूरत हाल में भला कौन इस नाम नेहाद 14 अगस्त की आजादी को सेलिब्रेट कर सकता है? यही नौजवानों के हालात हैं। वो मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर मायूसी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी आता है, वो मुल्क छोड़ के अगर जाएंगे भी सही तो कहाँ जा सकते? ये करोड़ों नौजवान, तकरीबन 65% बनता है आबादी का, ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। और मजीद जिस भी मुल्क में जाएंगे वहां पे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है। बरतानिया, अमेरिका के स्टैट्स मजदूर टीवी के जरिए भी आप लोग शेयर करते होते हैं, इसके अलावा और जराये से भी हम तक पहुंचते रहते हैं। वहां पर भी उनका कोई खास मुस्तकबिल नहीं है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, तारीख, मुस्तकबिल, इसके अंदर आजादी की बात करना एक खिलवाड़ है, एक मजाक बन चुका है। और इसी वजह से
نوجوانوں کی اکثریت آج آزادی یا 14 اگست کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر پا رہی، نہیں کرنا چاہ رہی ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ایک کھلواڑ ہے. یہ ملک، یہ دن، یا جس نام سے نام نہاد نعرے، یہ انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ عوام اور محنت کش کے لیے آزادی کا یہ دن نہیں ہے، عرفان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے آزادی کا دن نہیں ہے، تو پھر یہ کس کی آزادی کا دن ہے اور اسے کون منا رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ولید کہ یہ تو حکمران طبقے کی آزادی کا دن ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو سرمایہ دار اور صنعت کار منائیں گے، جن کو پاکستان بننے کی وجہ سے 22 امیر خاندان جو ہے وہ بن گئے، اور ان کو ریاستی بینکوں سے کھربوں روپے کے مفت قرضے ملے اور پھر معاف کر دیے گئے، جن کو ریاست نے خود سنتے لگا لگا کے پھر جو ہے وہ مفت کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کی کہ آپ ان کو چلائیں. بینکار جو ہے بینکس کے مالکان آزادی منائیں گے، جو کہ جو ہے وہ کھربوں روپے کا منافع ہر سال جو ہے وہ لوٹتے نچوڑتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ آزادی منائیں گے، جو کہ اپنی جو ہے وہ تجارت کے اندر جو ہے وہ کھربوں روپے کی منافع خوری جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ جو بجلی کی نجی کمپنیاں ہیں وہ آزادی کا دن منائیں گی، جو کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے جو ہے وہ کھربوں روپے کا ڈاکہ سالانہ عوام کی جیبوں پہ جو ہے مارتی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ جرنیل جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ منائیں گے، جن کے جو 10-10 کنال 20-20 کنال کے بنگلے جو ہیں وہ اس آزادی، اس نام نہاد آزادی کی مرہون منت ہیں. یہاں پہ جج اور جو ہے وہ سول افسر شاہی آزادی کا دن جو منائے گی، جن کے 100 کنال کے جو گھر ہیں اور جن کی لگژری گاڑیوں کے جو ہے قافلے جو ہیں وہ اس آزادی کے جو ہے وہ مرہون منت ہیں. اور یہاں پہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، یا سامراجی قوتیں جو ہیں امریکہ، سعودی عرب، چین، وہ پاکستان کو آزادی کی مبارکباد جو ہے وہ دیں گی، کیونکہ بطور ایک گماشتہ ریاست جو ہے وہ پاکستان جو ہے پچھلے 76 سال سے ان سامراجی قوتوں کے تلوے چاٹتا آیا اور ان کے لیے کرائے کی ریاست کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ادا کرتا جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ خوشیاں جو ہے وہ منائیں گے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کو 14 اگست پہ کل جو ہے وہ آپ کو جو بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ آپ کو چراغاں نظر آئے گا، آپ کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہ چراغاں نظر آئے گا. وہی انگریز سامراج اور انگریز استبداد کی علامت جو گورنر ہاؤس ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ چراغاں جو ہے وہ نظر آئے گا. وہی اسمبلیوں کی عمارتیں جو کہ انگریز سامراج نے بنائی تھی اپنے استبداد کے ایک مظہر کے طور پہ، انہیں کے اوپر آپ کو پھر جو ہے وہ یہ چراغاں جو ہے وہ نظر آئیں گے. وہی GHQ ہاؤس اور وہی سب کچھ، وہاں پہ آپ کو چراغاں اور بتیاں نظر آئیں گی، اور آپ کو جھنڈے جو ہے وہ نظر آئیں گے، گانے بجتے ہوئے جو ہے نظر آئیں گے. جھونپڑ پٹیوں پہ تو آپ کو کوئی چراغاں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. محنت کش طبقے کی بستیوں پہ تو آپ کو کوئی چراغاں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. جو غربت سے مرتے اور خودکشی کرتے کسان ہیں، جو مزارے ہیں، ان کے دیہاتوں میں تو آپ کو کوئی چراغاں اور جشن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. وہ جو یونان کے سمندر میں جو کشتی میں جو 300 کے قریب پاکستانی نوجوان جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کے روزگار کی تلاش میں یورپ جو ہے وہ جا رہے تھے اور جو ڈوب کے جو ہے وہ مر گئے، ان کے لیے تو کوئی آزادی جو ہے وہ نہیں تھی. جو وہ محنت کش جو کہ 3 نوکریاں پوری کرنے کے بعد اپنی 2 وقت کی روٹی بھی پوری جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. وہ فیکٹری ورکر جو کہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نکالتا ہے تو اس کو کھڑے پیروں فیکٹری سے جو نکال دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ انگریز سامراج سے بھی بدترین جو ہے وہ امریت ہے، انگریز سامراج سے بھی بدترین جبر اور استبداد ہے. اس کے لیے تو یہ کوئی جو آزادی نہیں ہے. تو یہ محنت کش عوام تو جو ہے وہ نہ پہلے مناتے تھے، اور اب تو خیر بالکل ہی جو ہے وہ آپ کل دیکھ لیجئے گا، آپ لاہور میں نکلیے گا، آپ کراچی میں نکلیے گا، باقی سارے شہروں میں نکلیے گا، آپ کو محنت کش عوام تو جو ہے وہ جشن آزادی مناتے ہوئے جو ہے وہ نہیں نظر آئیں گے. اسی طرح اپنی جنم کے پہلے دن سے ریاست پاکستان نے محکوم قومیتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ جبر کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے حد جو ہے وہ کوئی نہیں جو ہے وہ چھوڑی. جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو جو ہے وہ جبر سے جو ہے وہ دبایا، ریاست کلات کے اوپر جو ہے وہ جبریہ جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ کیا. ابھی جو ہے وہ برسی گزری ہے 1948 کے اندر جو بابرا کا قتل عام تھا، جہاں پہ جو ہے وہ ریاست پاکستان نے جو وہاں پہ جو
خدائی خدمتگار اکٹھے ہو رہے تھے اپنے جمہوری سیاسی حقوق کے خلاف ورزی کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے، ان کے اوپر گولی جو ہے وہ چلائی تھی. تو جو ہے وہ جو ہے وہ محکوم قومیتوں کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہی جبر ہے، وہی استبداد ہے، وہی لوٹ مار ہے. ان کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ آزادی تو صرف حکمران طبقے کے لیے آزادی ہے، فوجی سول افسر شاہی کے لیے آزادی ہے، ججوں کے لیے آزادی ہے. عالمی سامراج مبارکباد دے گا ریاست پاکستان کو آزادی کے اوپر، ان کا بھی مطلب پورا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہاں کے جو عام عوام ہیں، جو یہاں کا محنت کش جو ہے وہ طبقہ، اور یہ میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، انڈیا کے بھی محنت کش عوام کی یہی صورتحال ہے، بنگلہ دیش کے بھی محنت کش عوام کی یہی صورتحال ہے. وہاں پہ بھی جو آزادی جو ملی ہے وہاں کے اوپر والوں کو ہی ملی ہے، عمرا کو ہی ملی ہے، ریاستی اشرافیہ کو ہی جو ہے وہ ملی ہے. وہاں پہ جو محنت کش عوام ہے ان کے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کم و بیش وہی حالات ہیں جو ہے یہاں کے اوپر ہے. تو یہ تو ہم تو اس کو جو ہے وہ 14-15 اگست اور یہ آزادی، ہم تو اس کو برے صغیر کا خونی بٹوارا جو ہے وہ کہتے ہیں، جو کہ سامراج کی بھرپور آشیرواد کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا. تو ہم تو اس کو جو ہے وہ حقیقی آزادی ماننے سے جو ہے وہ بالکل 100% جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو پھر جو پوری آزادی کی تحریک تھی اس کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں. آپ مسلم لیگ کا جو ایک اسٹیٹڈ ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں پہ تمام جو مسلمان ہیں دو قومی نظرے کی بنیاد کے اوپر کہ دو مسلمان ہیں وہ ایک حقیقی آزاد خوشحال زندگی گزار سکیں. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر جو ہے کانگریس جو تھی جس نے وہاں پہ تحریک آزادی کو لیڈ کیا، اس کا بھی یہی اسٹیٹڈ تھا ہدف کہ جو یہاں پہ ہندوستان کی عوام ہے وہ سامراج سے آزاد ہو کے حقیقی آزادی اور خوشحالی کی زندگی گزارے. تو آپ تو پورا جو 47 کا بٹوارا تھا 14-15 اگست کا، اس کو ہی آپ نے نگیٹ کر دیا، اور جو دونوں سیاسی پارٹیاں ان کے تاریخی کردار سے آپ انکار کر رہے ہیں. ولید، ہندوستان کی جو انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد آزادی ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک مصنوعی جدوجہد آزادی ہے، ایک مصنوعی آزادی کی مصنوعی تحریک ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے سرکاری نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ گاندھی جی بہت بڑے سامراج مخالف تھے، اور نہرو اور سردار پٹیل بہت بڑے سامراج مخالف تھے، اور انڈین نیشنل کانگریس بڑی سامراج مخالف تھی. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جناب مسلم لیگ نے آزادی جو ہے وہ دلوائی، اور جناح صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، اور یہاں پہ سامراج مخالفت سے زیادہ ہندو دشمنی کا عنصر بیچ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. مگر دونوں طرف جو ہے وہ یہ ایک مصنوعی تحریک آزادی کی تاریخ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر کانگریس، مسلم لیگ، پٹیل، نہرو، گاندھی، جناح، لیاقت علی خان، ان کو ہیرو بنا کے جو ہے پیش جو کیا جاتا ہے. مگر ابلیغ یہ جھوٹ ہے، یہ سرکاری نصاب ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ جو مطالعہ پاکستان ہے، اور اس طرح مطالعہ پاکستان کے ساتھ انڈیا میں بھی ایسا ہی مطالعہ انڈیا بھی پڑھایا جاتا ہے کم و بیش. تو یہ سب جھوٹ بکواس ہے، یہ ہے سرکاری تاریخ. پھر ایک ہے ولید جو ہندوستان کے عوام کی انگریز سامراج کے خلاف ایک حقیقی جدوجہد آزادی تھی، جس کا ذکر نہ ہندوستان میں، نہ پریزنٹ ڈے انڈیا میں کیا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے، نہ ہی بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک پوری ایک میں کہتا ہوں کہ ایک شاندار تاریخ ہے یہ، قربانیوں کی، انتہائی زبردست قسم کی جرت کی، دلیری کی. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ارلی 1920 سے آپ کو جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن یہاں پہ نوجوانوں کی آپ کو دیکھنے کو جو ملتی ہے. بنگال کے اندر جو ہے وہ جگنتر اور انوشالن سمیتی جیسی جو ہے وہ ریڈیکل جو انڈین جو نیشنلسٹ جو نوجوان تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے پڑھے لکھے اچھے گھروں کے، کھاتے پیتے گھروں کے جو ہے وہ لڑکے تھے، جو کہ یورپ گئے، اور یورپ میں انہوں نے دیکھا کہ یار یورپ میں تو آزادی، ایک سیاسی اور جمہوری آزادیاں ہیں کسی حد تک، تو ہم تو غلام ہیں. اور پھر جب وہ ہندوستان واپس آئے تو وہ کیریئر اور ان چیزوں میں نہیں پڑے، بلکہ انہوں نے اپنی بالکل ذات کو قربان کرتے ہوئے یہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ریولوشنری آرگنائزیشنز جو ہے بنانا شروع کی. یہ میں 1901، 1902، 1903 کی جو بات جو کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ نظریات جو تھے وہ جو وقت اور عہد کی ضرورت تھی اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں تھے اس طرح سے. تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے
ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی تھوڑا انہوں نے غلط جو ہے وہ اپنایا، اور وہ ایک عوامی جدوجہد کی بجائے انفرادی دہشت گردی کے رستے پہ چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ انگریز وائس رائے کے اوپر حملہ کیا، کبھی جو ہے وہ انگریز ٹرین، جو انگریزوں کی فوجی ٹرین جا رہی ہے اس کی پٹریاں اکھاڑ دیں، کبھی کسی انگریز جو ہے وہ کسی اور انسٹالیشن کے اوپر اٹیک جو ہے وہ کر دیا، اور پھر جو ہے وہ تو آپ ان کے اس طریقہ کار سے جو ہے وہ ہم اختلاف ضرور جو ہے وہ رکھتے ہیں، مگر ان کی جرت سے، ان کی دلیری سے اور ان کی قربانیوں سے جو ہے وہ انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بلا شبہ ہیرو تھے، یہ جو ابتدائی نوجوان تھے انوشالن سمیتی کے اور جگنتر کے، اور پھر یہیں سے یہ جو انڈر گراؤنڈ ریولوشنری آرگنائزیشنز تھیں یہ پھر پورے انڈیا میں پھیلنا شروع ہوئی، یہ پھر مہاراشٹرا کے اندر اور جو ہے وہ یو پی کے اندر، اور پھر خاص طور پہ جو ہے وہ جو برٹش پنجاب تھا وہاں تک جو ہے وہ آئی، اور پھر انہی انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن سے پھر جو ہے وہ غدر پارٹی کے کیڈرز ہمیں نکلتے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں۔ انہی سے ہمیں جو ہے وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن HRA جو تھی، ٹھیک ہے، اس کی ہمیں جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ ہوتی ہوئی جو نظر آتی ہے، اور پھر 1917 جو ہے وہ آتا ہے جس میں رشیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کا پہلا مزدور انقلاب جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جو رشین ریولوشن تھا اس کے جو انقلابی اثرات تھے وہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، سوشلزم اور کمیونزم کے نظریات پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی یہ جو حقیقی جدوجہد آزادی جو ہے وہ چل رہی تھی اس کے اوپر بھی سوشلزم اور کمیونزم کے نظریات اپنا اثر جو ہے ڈالتے ہیں، اور یہ جو جدوجہد آزادی تھی یہ نیشنلزم سے ہٹ کے اس کا رخ جو ہے وہ بائیں بازو یعنی کہ سوشلزم کی طرف جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو نعرہ ہے وہ یہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ صرف آزادی نہیں چاہیے، ایک ایسی آزادی چاہیے جس میں سوشلزم ہو، صرف جو ہے وہ آزاد ہندوستان نہیں چاہیے، ایک آزاد سوشلسٹ ہندوستان جو ہے وہ چاہیے، اور اس چیز کا بڑا خوبصورت اظہار ہمیں جو ہے وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے اندر نظر آتا ہے، جہاں پہ بھگت سنگھ جیسے نوجوان جو کہ انقلاب روس کے اثرات کے تحت جو ہے وہ مارکسسٹ لیننسٹ ہو چکے تھے، وہ جو ہے وہ اس کا نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی مشہور تقریر بھی ہے وہ جہاں پہ بھگت سنگھ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں پہ گورا صاحب چلا جائے اور بھورا صاحب جو ہے وہ آ جائے، ہمیں ایسی آزادی جو ہے وہ نہیں چاہیے جہاں پہ انگریز لینڈ لارڈ چلا جائے اور اس کی جگہ جو ہے وہ مقامی لینڈ لارڈ آ جائے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں پہ انگریز سرمایہ دار چلا جائے اور اس کی جگہ جو ہے وہ انڈین سرمایہ دار اس کی جگہ جو ہے وہ لے لے، ہمیں مزدور کی آزادی چاہیے، ہمیں کسان کی آزادی چاہیے، ہمیں طالب علم کی آزادی چاہیے، ہمیں روٹی کپڑے مکان کی جو ہے وہ آزادی چاہیے، ہمیں پڑھنے لکھنے علاج کی اور کہنے بولنے اور منظم ہونے کی جو ہے وہ آزادی جو چاہیے، اور یہ صرف جو ہے یہ آزادی صرف جو ہے وہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ انہی ساری جو ہے وہ اسی ساری یہ جو جدوجہد چل رہی تھی اسی سے ہمیں وہ انٹلیکچوئلز اور وہ ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ اور وہ نوجوان ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ پھر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کی جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹریڈ یونین موومنٹ کی باقاعدہ جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ پوری لوگوں نے جو ہے وہ کالے پانی کی سزائیں جو ہے وہ کاٹی ہیں۔ آج بھی آپ انڈیا میں انڈمان آئی لینڈ کے اوپر جو کالے پانی کا جو قید خانہ ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیکھیں تو وہ سیلز ہیں آج بھی جہاں پہ جو ہے وہ جو حقیقی ہیروز تھے جو ہے وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے، انہوں نے 30 سال ان سیلوں کے اندر جو ہے وہ قیدیں کاٹی ہیں، قید تنہائیاں کاٹی ہیں، انہوں نے پھانسیاں جو ہے وہ بھگتی ہیں، انہوں نے اپنے ناخن کھنچوائے ہیں جو ہے وہ انگریزوں کے جو ہے وہ ٹارچر سیلوں کے اندر۔ تو یہ ایک حقیقی جدوجہد جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ تھی جو کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ چل رہی تھی۔ باقی یہ جناح صاحب ہو گئے، پٹیل، نہرو، گاندھی، کانگریس، مسلم لیگ، یہ تو سب جو ہے وہ انگریزوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں تھیں۔ آپ 1880s کے اندر جب کانگریس بنی تھی تو اس کا جو منشور تھا وہ آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا انگریزوں نے خود بنوائی تھی۔ بڑے جو اپر مڈل کلاس ہندوستانی ہیں ان کو انگریزوں کے ساتھ اچھے لائزون میں لانے کے لیے، اسی طرح 1906 میں جب ڈھاکہ میں جو ہے وہ یہ مسلم لیگ بنی تھی تو اس کا جو منشور تھا، جو اس کی افتتاحی تقریب تھی، اس کا اعلامیہ پڑھ لیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں اور انگریز سامراج کے بیچ میں تعلقات بہتر کرنا اور جو ہے وہ انگریزوں کی زیادہ اچھی چاکری جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک مصنوعی جدوجہد آزادی کی تاریخ ہے، اور پھر جو حقیقی جدوجہد آزادی کی تاریخ ہے وہ یہ ہے جو کہ ہم نے ابھی تھوڑی سی ڈسکس کی ہے۔ ایک بڑی لمبی قربانیوں کی داستان ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جا چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج مارکسسٹوں کا یہ تاریخی فریضہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ ہندوستان کی اس حقیقی جدوجہد آزادی سے آج کی نوجوان نسل کو جو ہے وہ روشناس کرائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ خاص طور پہ پاکستان میں جو درمیانے طبقے کے لبرل دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو کبھی جدوجہد ہوئی نہیں, یہاں پہ تو کبھی لوگوں نے قربانی دی ہی نہیں, یہاں پہ تو جو ہے وہ کوئی کبھی لوگ لڑے ہی نہیں اپنے حق کے لیے. اور چونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یونیورسٹیوں کالجوں میں وہی سرکاری نصاب جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا, تو پھر وہ یقین کر لیتے ہیں اس جھوٹ کے اوپر. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ہندوستان کی انگریز سامراج کے خلاف جو حقیقی جدوجہد آزادی تھی اس کو ہم جو ہے وہ ابھار کے جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں اور نوجوانوں کو اس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ جو حقیقی آزادی کی تحریک تھی اس میں آپ نے ذکر کیا بھگت سنگھ کا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کے اوپر ہم الیبوریٹ کریں, کیونکہ بھگت سنگھ غالباً 23 سال اس کی عمر تھی جب 1931 کے اندر جو ہے اس کو برطانوی سامراج نے آزادی کی جدوجہد کے جرم میں پھانسی کی سزا جو ہے وہ سنائی اور پھانسی کی سزا دی. ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بھگت سنگھ کی جو ہے وہ جدوجہد کیا تھی اور آج اس کے کیا معنی ہے, اور دوسرا کیا یہ درست ہے کہ ایک وقت پر گاندھی اور جناح کو موقع ملا تھا کہ وہ بھگت سنگھ کی جو ہے وہ مدد کر سکتے تھے اس پھانسی سے بچانے کے حوالے سے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا؟ اگر میں دوسرے سوال کو پہلے ٹیکل کروں تو جناح صاحب کی تو خیر اتنی اہمیت اور اوقات تھی ہی نہیں ہندوستان کی سیاست کے اندر کہ وہ بھگت سنگھ کی کوئی مدد جو ہے وہ کیا وہ نہ وہ کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, انگریز سامراج کے اپنے بندے تھے, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کی اتنی اہمیت جو ہے وہ تھی. ہاں, گاندھی جو ہے وہ اگرچہ انگریزوں کا ہی پٹھو تھا, مگر بہرحال گاندھی کا ایک سیاسی قدکاٹ جو ہے وہ ہندوستانی سماج کی کچھ پرتوں کے اندر جو درمیانہ طبقہ تھا یا جو درمیانے کسانوں کی جو پرتیں تھیں دیہاتوں میں, اس کے اندر اس کا کچھ سیاسی قدکاٹ تھا. اور جو ہے وہ جب بھگت سنگھ کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوئی تو پورے ہندوستان میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک عوامی تحریک اور ایک عوامی غم و غصہ سامنے آنا جو ہے وہ شروع جو ہے ہوا. اور اس وقت جو ہے وہ اگر گاندھی جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے, اس انگریز حکومت کے اس فیصلے کے خلاف, اور بھگت سنگھ کی پھانسی کی مخالفت جو ہے وہ کرتا, تو یقینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کے امکانات تھے کہ بھگت سنگھ جو ہے وہ پھانسی سے بچ جاتا. مگر گاندھی نے ایسا نہیں کیا, اور وہ ایسا کیوں کرتا؟ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا. بھگت سنگھ سوشلسٹ تھا, مارکسسٹ تھا, لیننسٹ تھا, جو کہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت کا خاتمہ چاہتا تھا اور ایک آزاد ہندوستان میں سوشلزم چاہتا تھا, ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہندوستان کی آزادی جو چاہتا تھا. اس کے برعکس گاندھی جو تھا, گاندھی سامراج کا پٹھو تھا, گاندھی سرمایہ داری کا حامی تھا, گاندھی نجی ملکیت کا بہت بڑا حامی تھا, گاندھی مذہبی تقدس دیتا تھا نجی ملکیت کو اور سیٹھوں کی منافع خوری کو. گاندھی ایک طرف انگریز سامراج کا پٹھو تھا تو دوسری طرف وہ ٹاٹا اور برلا کا بھی جو ہے وہ پٹھو جو ہے وہ تھا. اور بھگت سنگھ جہاں ایک انقلاب کے ذریعے ایک سوشلسٹ آزادی جو ہے وہ چاہتا تھا ہندوستان کے لیے, تو وہاں پہ کانگریس اور جو گاندھی تھے وہ تو انگریزوں کی منت سماجت کر کے ایک ڈومینین سٹیٹس والی نام نہاد آزادی چاہتے تھے. اس میں حقیقی حکمرانی جو ہے وہ انگریزوں کے پاس ہی رہے اور بس تھوڑے بہت محکمے جو ہے وہ کانگریس کے پاس آ جائیں تاکہ کانگریس کے جو سرمایہ دار ہیں ان کو اپنی لوٹ مار کرنے کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ ملتا رہے. تو باقی جناح صاحب کی تو خیر سرے سے اوقات ہی جو ہے وہ اتنی سیاسی اوقات ہی نہیں تھی. یہ سوال آپ سے, یہ میں آپ سے سوال جو ہے وہ بریفلی عرفان کے پاس جانے سے پہلے میں یہ سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ ایک بالکل جو ہے جڑت ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان اور جناح جو ہیں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں. آزادی 14 اگست اور جناح جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. جناح کی بہت بڑی جو ہے وہ قربانیاں ہیں, بہت بڑی جو ہے اس کی جد و جہد ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو جتنی بھی قیادت تھی, چاہے وہ محمد علی جوہر ہو گئے, نواب وقار الملک, محسن الملک ہو گئے, جو پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, نام میرے ذہن سے ان کا جو ہے وہ سلپ ہوا ہے,
لیاقت علی خان جنا، آپ تو ان سب لوگوں کی جو ہے خضر حیات ٹوانا وغیرہ سب کی آپ جو ہے وہ آپ نے بالکل نگیٹ کر دی، اور خاص طور پہ جنا کا تو آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دی ہے. تو کیا ان کی جو مرضی تھی، ان کی جو جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں یہ بٹوارا نہیں ہوا، پاکستان جو ہے وہ میپ پر نہیں آیا؟ میں آپ کو نا دیکھیں بات بٹوارے کی نہیں ہو رہی. بٹوارا تو یقینی طور پہ انگریز سامراج اور جو اس کے مسلم لیگی پٹھو تھے، یہ سارے جن کے آپ نے نام گنوائے ہیں، اور جو اس کے کانگریسی پٹھو تھے، پٹیل، گاندھی، نہرو وغیرہ، بٹوارا تو ان سب کی ملی بھگت سے ہوا. انگریز سامراج اور اس کے مسلم لیگی پٹھو اور اس کے کانگریسی پٹھو، یہ ان سب نے اپنی ملی بھگت سے جو ہے وہ بٹوارا کیا. اس کے اندر انگریز سامراج کے سامراجی مفادات کا بھی فائدہ تھا، اور یہ جو ہندوستان جس میں موجودہ انڈیا اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے بھی مفادات اس کے اندر محفوظ رہنے تھے. تو بٹوارا تو انہی سب نے جو ہے وہ کیا. ہم بات کر رہے ہیں جو ہندوستان کی حقیقی جدوجہد آزادی تھی انگریز کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کی. تو اس کے اندر ولید جو ہے وہ ان میں سے، ان ایلیمنٹس میں سے کسی کا کوئی جو کردار جو نہیں تھا. اب میں یہاں پہ بہت زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹیلز اور کمپلیکسٹیز میں نہیں جاتا، میں نا بڑی سادہ سادہ باتیں جو رکھتا ہوں. دیکھیں، کوئی ایک عام فیکٹری مزدور آپ پکڑ لیں، اس سے پوچھیں کہ یار آپ نے تنخواہ میں اگر 2000 روپیہ اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہے گا کہ یار ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اور پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی احتجاج آپ کریں گے اس میں آپ کو کیا کیا خطرات ہیں؟ تو آپ کو کہے گا کہ بھئی احتجاج ہم کریں گے تو اس میں ہمیں خطرہ یہ ہے کہ فیکٹری مالکان ہم پہ جھوٹے کیس ڈلوا دے گا، پولیس آ کے ہمیں پکڑ کے لے جائے گی، ہمیں ڈنڈے مارے گی، ہمیں جیل میں پھینک دے گی وغیرہ وغیرہ، ہمیں جھوٹے مقدموں میں سزائیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. وہ یہ آپ کو ایک عام فیکٹری کا مزدور جو کہ بالکل جو ہے وہ تاریخ نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں پڑھا، وہ آپ کو اپنے تجربے سے ساری چیزیں جو ہے بتائے گا. طلبا اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اب ان سے پوچھیں کہ بھئی فیسیں معاف کرنے کے نکلیں تو کیا خطرات ہو سکتے ہیں آپ کو حکومت سے یا ریاست سے؟ تو بھی آپ کہیں گے کہ یار پولیس کا ڈنڈا چل سکتا ہے، انسو گیس چل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تحریک آزادی اور جناب جناح اور لیاقت علی خان تو یہ تو وہ سارا، مجھے بتائیں انہوں نے کتنی جیلیں کاٹی؟ یہ باتیں کرتے ہیں تحریک آزادی اور جو ہے وہ انگریز سے ہم نے آزادی لی تو ہم نے ہندوؤں سے آزادی لی. مجھے بتائیں کتنی جیلیں جو ہے وہ کاٹی، ان کے اوپر کتنے مقدمے ہوئے، انہوں نے کتنے جو ہے وہ کوڑے جو ہے وہ کھائے، ان کے اوپر کتنی لاٹھیاں برسی، ان کے اوپر کتنی آنسو گیس انگریز نے جو ہے وہ چلائی. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ تو کبھی انہوں نے حوالات کا منہ نہیں دیکھا کبھی جو ہے وہ ایک دن. اچھا، یہاں پہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلیں جی مسلم لیگ کے حوالے سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر کانگریس کے لیڈروں نے تو بڑی جیلیں کاٹی. یہی سوال ذہن میں آ رہا تھا. ہاں بالکل انہوں نے جیلیں کاٹی، مگر بھائی جیلیں تو نواز شریف بھی کاٹ چکا ہے. دیکھیں، ایک جیل وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے سر پہ اے سی چل رہا ہوتا ہے، ڈبل بیڈ آپ کو جیل کے اندر دیا جاتا ہے، ٹی وی شی وی دیا جاتا ہے، مالشیے دیے جاتے ہیں پیر دبانے کے لیے، ٹھیک ہے، باہر ہوا خوری کرنے کی بھی پوری آزادی ہوتی ہے، خط و کتابت کی بھی پوری آزادی ہوتی ہے، کھانا آپ کا گھر سے بن کے آتا ہے یہ. اور پھر ایک جیل وہ ہوتی ہے جو کالے پانی کی جیل تھی، ایک جیل وہ ہوتی ہے جو پھر مچ جیل تھی، ایک جیل وہ ہوتی ہے جو کہ تہاڑ جیل تھی دلی کی. تو جو یہ کانگریسیوں نے جو جیلیں کاٹی یہ وہی جیلیں تھی جو کہ نواز شریف جو ہے وہ کاٹتا ہے. یہاں جو ہے وہ یہ باقی سارے ہمارے ادھر کے سیاسی لیڈر، شہباز شریف نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں وہ کیسی جیل ہوگی؟ 5 اسٹار ہوٹل والی جیل ہوگی وہ پوری. پاکستان کے غریب آدمی کو وہ جیل رکھیں تو پاکستان کا غریب بندہ کہے گا یار مجھے اس جیل میں بھیج دو، یہ جیل تو بڑی کمفرٹیبل ہے. تو یہ گاندھی واندھی کو اس طرح کی جیلیں انہوں نے کاٹی ہوئی ہیں. جو حقیقی جو آزادی کے جو لوگ تھے، جو فائٹرز تھے، جو چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا جو ایکٹیوسٹ تھے، چاہے وہ غدر پارٹی کے لوگ ہوں، ایچ ایس آر اے کے لوگ ہوں، جگنتر کے لوگ ہوں، سمیتی کے لوگ ہوں، چاہے وہ سی پی آئی کے جو ہے وہ لوگ ہوں، ان کو تو پہلی بات ہے کہ ان کو مارا گیا، ان کو جو ہے وہ انکاؤنٹرز میں اور مقابلوں کے اندر ان کو مارا گیا، ان کو کالے پانی کے اندر 40 سال قید جو ہے وہ رکھا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کی کھالیں جو ہے وہ کھینچی گئی، ان کے ناخن جو ہے اتارے گئے، ان کے پورے خاندانوں کو برباد کر دیا گیا، ان کے خاندانوں سے ان کے گھر چھین لیے گئے. اگر کسی کی تھوڑی بہت کوئی زرعی زمین تھی تو وہ جو ہے وہ چھین لی گئی، خاندان کو باغی قرار دے کے ان کا بالکل ایک سوشل آؤٹ کاسٹ بنا دیا گیا. تو وہ تو جو ہے وہ یہ جبر انہوں نے جو ہے وہ برداشت جو کیا. تو اب یہ وہ حقیقی تاریخ ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ سامنے جو ہے لانے کی ضرورت ہے.
इरफान, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली जो है वो 47 से पहले जो सियासी सूरत हाल थी उसके हवाले से बात की, और बार बार जो है वो इनकलाबी तहरीक का भी जिक्र किया। एक इनकलाबी तहरीक पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो जारी है, जो पीटीआई की इनकलाबी तहरीक थी। और नौजवान जो बड़ी हद तक जो वो राग़िब हुए पीटीआई की तरफ भी, और उसकी जो तहरीके आज़ादी, इंसाफ और तहरीके आज़ादी और साफ चली, शफाफ चली। तो आप ये पीटीआई के फिनोमेना को जो है वो नौजवानों के नुक्ता नजर से कैसे देखते हैं? देखिए, जो जिस तरह से इनकलाब की डॉक्टर वो साहब बात ने करते हैं, उस इनकलाब को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जिस तरह से सारी जिन्ना की स्ट्रगल, गांधी की स्ट्रगल, उन सब की बात की है, जो कि उस वक्त के सरमायादारों के और इसी तरह के दीगर जागीरदारों के पिट्ठू थे, वैसे ही ये आजादी के नारे जिस तरह वो लगा रहे थे, उसी तरह के आजादी के नारे इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती रही है, अभी भी लगा रही है। मगर तहरीक इंसाफ की वो तमाम हकीकी आजादी या तहरीक इंसाफ का वो सारा इनकलाब, क्या वो नौजवानों को कुछ दे सकता है? पीटीआई एक 5 साल हुकूमत का दौर गुजार चुकी है। उस दौरे हुकूमत में उन्होंने तालीम के लिए क्या इस्लाहात की, क्या रोजगार उन्होंने पैदा किया? बल्कि अगर फैक्ट्स की बेस पे देखा जाए तो उल्टा इस दौर के अंदर तालीम के अखराजात में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में शदीद इजाफा हुआ, और उसी के साथ साथ मुल्क का जो अमीर तरीन तबका था उसे और ज्यादा सब्सिडियों से नवाजा गया। रियल इस्टेट के जरिए से ब्लैक मनी को वाइट करने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। तो तहरीक इंसाफ की ये जो जितनी हकीकी आजादी होती है, ये हकीकी आजादी भी उन चंद सरमायादारों की, उन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए चंद जर्नेल शाही या अदालत के ऐवानों में बैठे उन मुंसिफों की हकीकी आजादी की बात कर रही है, जो ये चाहते हैं कि उनकी अपोजिशन की बजाय हम वो जोंके बने जो अवाम का खून नोच के खून पी सकें, अवाम का मजीद इस्तेहसाल कर सकें। तो ये कोई हकीकी आजादी नहीं है। और हम प्रोग्रेसिव यूथ लाइन्स, जब इमरान खान का दौर का आगाज हो रहा था, तभी से ये लिख रहे थे, हम मुसलसल ये लिख रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर उमरा का, पाकिस्तान के सरमायादारों का और पाकिस्तान के अंदर दौलत वालों का ही नुमाइंदा है, ये अवाम को कुछ नहीं दे सकता है। और हमने देखा है उसका 5 साल का दौर हुकूमत, जिसमें उसने अवाम पर बे इंतहा जबर, बेरोजगारी की सूरत में सारी बातें ऐसी हैं जिन पे बात करने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग अवाम इसको भुगत चुके हैं, और भुगतने के बाद आज देखें, हाँ, एक और बात यहाँ पे जरूरी है कि इमरान खान की सपोर्ट अवाम क्यों कर रहे थे? इमरान खान की सपोर्ट अवाम इमरान खान की मोहब्बत में नहीं थी, बल्कि उसके अपोजिट जो लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ की सूरत में, बिलावल भुट्टो या जरदारी की सूरत में, उन लोगों से नफरत थी जिनकी वजह से इमरान खान को सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन अगर इमरान खान के अपोजिट जिस नजरिए की हम बात कर रहे हैं, अगर ये अवाम तक हम पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, ये सब कुछ हम अवाम तक अमीर गरीब की तकसीम का ये नजरिया, या भगत सिंह के वो सारे नजरियात जिनको निसाबी किताबों में दबाया गया है, पिछले 76 साल से दबाया जा रहा है, और इस तरह की फिरोई लड़ाइयां करवाई जा रही होती हैं, अगर हम उन नजरियात को अवाम तक पहुंचाते हैं तो इमरान खान जैसे ये जितने सरमायादारों के, जागीरदारों के, उमरा के गुमाश्ते हैं, अवाम इनके खिलाफ बाहर निकलेंगे, और इनकलाब भगत सिंह का रास्ता ही वाहिद आगे हल मौजूद। आप क्या समझते हैं कि आज का नौजवान जो है, जब वो इनकलाब की बात करता है या इनकलाब के बारे में सोचता है, तो उसके जहन में क्या एक खाका आता है कि इनकलाब क्या होगा और उसके नतीजे में क्या हासिलात होनी चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए? देखें, इस वक्त आम नौजवान से अगर इनकलाब का तस्वुर पूछा जाए तो वो यकीनन इंतहाई महदूद होगा, और वो महदूद सिर्फ इंतहाई बेसिक नेसेसिटीज तक ही होगा कि हमारे पास रोजगार होगा, तालीम हमें मुफ्त मिल रही होगी, हमें घर का भारी किराया नहीं देना पड़ रहा होगा, हमें रोटी गिजा, अच्छी गिजा मिल रही होगी, सेहत की सहूलियात होगी, और हाँ, हमारा मुस्तकबिल हमारे वालिदैन की निस्बत ज्यादा बेहतर होगा। ये चंद एक बुनियादी चीजें होती हैं जो उसका मुकम्मल इनकलाब का तस्वुर तश्कील दे रही होती हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है अचीव करना, मगर इस निजाम की हुदूद के अंदर रहते हुए ये हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब इस वक्त रियासती मीडिया है, जर्नेल शाही वगैरह वगैरह, ये सारे लोग तलबा को या नौजवानों को क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए, मगर पाकिस्तानियत का या पाकिस्तान जिंदाबाद
کا نعرہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ IMF جس طرح سے ہمارے وسائل کو لوٹ رہا ہے وہ لوٹتا رہے. پاکستان کی جرنیل شاہی جس طرح سے ہمارے اوپر ظلم کرتی آ رہی ہے، ہمارے استحصال کرتی آ رہی ہے، وہ استحصال کرتی رہے. پاکستان کے اندر خصوصاً یہ 14 اگست کے ٹائم پیریڈ پہ اقلیتوں کو بہت یاد کیا جاتا ہے، مگر اقلیتوں کے مسائل پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو اقلیتوں کے اوپر جتنا جبر موجود ہے اس سب جبر کو ویسے کا ویسا جاری رکھا جائے. قومیتوں پر جو جبر موجود ہے وہ سب کچھ ویسے کا ویسا جاری رہنا چاہیے، اور ہماری زندگی جس طرح سے برباد ہوتی جا رہی ہے یہ مزید برباد ہوتی چلی جائے، اور ہم صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں. یہ وہ مستقبل ہے جو اس نظام کے حدود میں پاکستانیت اور یہ سبز پرچم لے کے چلنے کا مطلب ہے. اس کے سوا یہ نظام یا یہ ملک ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہے. تو اس سے اپوزٹ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو نوجوان اس ملک کا چاہ رہا ہے، وہ اس سے مختلف ہے. مگر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو اس ملک کا نوجوان چاہ رہا ہے، جو انتہائی آسانی سے، یعنی روزگار مہیا کرنا اس ریاست کے لیے مشکل ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے. مفت تعلیم مہیا کرنا مشکل ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ تمام دولت جو عمرا کے خزانوں میں پڑی ہوئی ہے، وہ تمام دولت، وہ تمام وسائل جو نجی ملکیت کے قبضے میں موجود ہیں، ان سب کو بحق کے عوام ضبط کر عوام کی اجتماعی ملکیت میں دیا جائے. اور یہ وہ واحد کام ہے جو آج نوجوانوں کے مستقبل کے اندر کوئی انہیں بہتر بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ عمومی جو نوجوانوں کا انقلاب کا تصور ہے اسے تھوڑا سا کنکریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، انہیں خام خواہ کی ان سیاسی نعروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان سیاسی نعروں کی بنیاد کے اوپر کہ وہ کون سے طبقے کے نمائندہ ہیں، وہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کن لوگوں کی مراد کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے سیاسی عمل کا آغاز کرنا چاہیے. عرفان، کوئی بھی مقصد ہو، اس مقصد کے لیے جو ہے منظم ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی تنظیم سازی درکار ہوتی ہے. اب جو نوجوان ہیں جو PTI سے مایوس ہوئے ہیں، اس کے ایک جو کئی سال ڈرامہ چلتا رہا اس کو اب حقیقی طور پہ جان چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور اگر وہ کسی تنظیم کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں کسی تنظیم کی طرف آنا چاہیے یا کسی نظریات کی طرف آنا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ ولید، یہ انتہائی اہم سوال ہے، خاص طور پہ اس کریٹیکل سٹیج پہ جہاں پہ ہم آج موجود. ایک انقلابی تنظیم کے بغیر، منظم ہوئے بغیر ہم اس نظام کے خلاف نہیں لڑ سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے جدوجہد بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک تنظیم بغیر نظریے کے، PTI بھی تو کسی نہ کسی صورت میں ایک آرگنائزڈ باڈی تھی، مگر بغیر نظریات کے آرگنائزڈ باڈی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ نظریات موجود نہیں ہیں جو اس سماج کو کہ امیر سے امیر تر کیوں ہو رہا ہے، 76 سال کے اس خونی بٹوارے کے باوجود آج ہم ان حالات میں کیوں موجود ہیں، جب تک اس سب کو درست انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نظریات ہی موجود نہیں ہوں گے، تب تنظیم کا بھی کوئی فائدہ موجود نہیں. وہ نظریات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ نظریات وہی ہو سکتے ہیں جو بھگت سنگھ کے. آج پاکستان ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر برے لیڈر آئے تو پاکستان کی یہ حالت ہو گئی. جناح صاحب کے کوئی آگے پڑ پوتے وغیرہ ہوتے تو وہ جناح صاحب جیسے عظیم ہوتے، پاکستان کو یہ حالات فیس نہ کرنے پڑتے. ڈاکٹر صاحب نے مکمل تفصیل سے بتایا کہ جناح صاحب یا گاندھی نے جو خواب دیکھا اس کی حقیقی شکل ہی یہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. اس نے اپنا اظہار، یہ منطقی انجام ہے اس تمام تر تصور کا جو سامراجیوں نے اپنی دیسی پٹھوں کے ساتھ مل کے تشکیل دیا تھا. مگر اس کے خلاف کون بات کر رہا تھا؟ اس حقیقی آزادی کی بات کون کر رہا تھا؟ وہ بھگت سنگھ جیسے لوگ کر رہے تھے. اور بھگت سنگھ کے نظریات کیا تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا. اس کے نظریات وہ سوشلزم کے نظریات تھے. اور آج ہم نوجوان جس زندگی کے اندر رہ رہے ہیں، آج ہمارے لیے سوشلزم کے نظریات بھگت سنگھ سے کہیں زیادہ ریلیونٹ اور ضروری ہو چکے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن پروگریسو یوتھ الائنس پورے پاکستان کے اندر طلبہ کو انہی نظریات کے گرد منظم کر رہی ہے. اور ہم صرف طلبہ تک محدود نہیں ہیں، ہم نوجوانوں کی وسیع تر پرتوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنا وہ سوشلسٹ انقلاب کا
نعرہ لے کر، اور ہم یہ نعرہ کہ بھگت کی راہ ہماری ہے، یہ جنگ ہماری جاری ہے، ہم اس نعرے کو اون کرتے ہیں، اور اس نعرے کے ساتھ ہی ہم بھگت کی مشن کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی تنظیم بلڈ کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ اپنا پیغام بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے طلبہ تک، ہندوستان کے نوجوانوں تک. آفتاب صاحب، عرفان نے بڑے جوش و خروش سے اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں اور طلبہ ہیں ان کے لیے حقیقی جو نظریات ہیں وہ سوشلزم کے ہی نظریات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوانوں کا جوش ولولہ اور ان کی سچائی ہی مستقبل کی ضامن ہے. شرط یہ ہے کہ درست نظریات ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی آگے سوال کرنے سے پہلے جو ہے ایک عرف عام میں یہاں پہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، اور اب تو ہم نے حکمرانوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. آپ جو ساری بات آپ نے کی ہے تحریکوں کی اور جدوجہد کی اور ان سب باتوں کی، تو اگر عوام جو ہے وہ درست ہوتی تو کیا حکمران اب تک درست میسر ہو جاتے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے وہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک بڑا ٹپکل ایک لبرل جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. اب میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. بھئی عوام تو بڑی محنتی ہے، ایک فیکٹری ورکر 18 گھنٹے محنت مزدوری جو ہے وہ کرتا ہے، وزیر اعظم صاحب تو محنت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یہی میری بات غلط ثابت ہو گئی. ایک کسان دن رات محنت کر کے گندم اگاتا ہے، جو جگیردار بیٹھے ہیں اوپر، جو اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو محنت نہیں جو وہ کرتے، ٹھیک ہے؟ فوج کے اندر جو دن رات کی سخت ڈیوٹیاں ہیں وہ ایک عام فوجی ایک عام سپاہی دیتا ہے. جرنیل صاحب تو اپنے 40 کنال کے محل کے اندر اسی میں سوئے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ اسی طرح آپ جو ہے وہ ہسپتال جو ہے وہ جونیئر عملہ چلاتا ہے، جونیئر ڈاکٹر ہو گئے، نرسیں ہو گئے، وہ چلاتا ہے. جو بڑے پروفیسر صاحبان ہیں وہ تو اپنے بڑے بڑے کلینکوں اور پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپیہ چھاپ رہے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو جو جیسی عوام ویسے حکمران والی بات تو جو ہے وہ ادھر ہی غلط ثابت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ عوام تو جو ہے، چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، وہ ایک عام سولجر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو بڑا جو محنتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو جو اتنی محنت مزدوری جو ہے وہ کر رہا ہے، اور حکمران تو کوئی جو ہے وہ کام جو نہیں کرتے. مگر اس کے باوجود عوام بدحال ہے، عوام بھوکی ہے، عوام کے پاس علاج نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حکمرانوں کے پاس دنیا جہان کی جو ہے وہ ساری جو ہے عیاشیاں ہیں. تو یہ بالکل ایک لبرل جو ہے وہ نقطہ نظر ہے کہ جیسی عوام اور ویسے حکمران. یہ سادہ سادہ باتوں سے آپ اس کو جو ہے وہ غلط ثابت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے عوام تو نہیں چاہتی کہ آئی ایم ایف کی دلالی جو ہے وہ کی جائے اور آئی ایم ایف کے قرض پروگرام جو ہے وہ لیے جائیں، اور ان قرض پروگرام کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے. آپ کے خیال میں یہ آئی ایم ایف کے قرض پروگراموں کا جو خربوں اور سینکڑوں خربوں روپے کا جو بوجھ عوام کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے ٹیکسوں کی صورت میں اور مہنگائی کی صورت میں، یہ کیا عوام خود چاہ رہی ہے؟ کیا عوام اس کے حق میں ہے؟ عوام تو اس کی مخالفت جو وہ کرتی ہے، نفرت کرتی ہے. وہ امریکی سامراج سے، چینی سامراج سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، یہ سب حکمران جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے رولنگ کلاس جو ہے وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے عرصے کے اندر جتنے سارے جو ہے وہ الیکشن جو ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ ذرا کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان بڑا مقبول ہے یا نواز شریف بڑا مقبول ہے. 2013 کے الیکشن میں جی نواز شریف کو بڑا ووٹ جو ملا تھا، یا 2018 والے میں عمران خان کو بڑا جو ووٹ ملا تھا. آپ نکال لیں، پتہ لگتا ہے کہ آدھے جو لوگ جن کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے جو نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بقیہ آدھے جو ہیں ان کے اندر سے پھر ایک مخصوص پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ایک سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ ملتی ہے. تو وہ تو ایک چھوٹی سی ایک منورٹی بنتی ہے پوری جو ہے وہ بالغ آبادی کا. تو یہ کہاں سے جو ہے وہ ان لوگوں کہا جاتا ہے کہ ان حکمرانوں کو عوام سلیکٹ کرتے ہیں، تو کیسے کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ کیا عمران خان جو ہے وہ اگر عمران خان کو حال ہی کے اندر جو ہے وہ 3 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے، وہ سزا صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، ہم اس بحث کے اندر نہیں جاتے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمران خان واقعتاً بڑا مقبول عوامی لیڈر ہوتا اور عوام کی پسند ہوتا اور یہ بات درست ہوتی کہ پاکستان کے محنت کش عوام نے اس کو جو ہے وہ منتخب جو کیا تھا، تو کیا جب اس کو سزا ہوئی ہے تو کیا پھر پوری عوام کو جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں آ جانا چاہیے تھا؟
آپ نے دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ کچھ بھی جو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو 9 مئی کے بھی جو واقعات ہیں پورے پاکستان میں کل ملا کے جو ہے وہ 10,000 بندہ بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو نہیں جو آیا تھا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ یہ نواز شریف جب بھی اپنی یہ نام نہاد جلا وطنی سے جب یہ واپس جو ہے وہ آیا تھا, ٹھیک ہے, یہ 14-15 سال پہلے کی بات ہے, تو 10 بندے کھڑے تھے استقبال کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر, اور مشرف نے وہیں سے ایک جہاز پہ بٹھا کے اس کو واپس جو ہے وہ بھیج دیا تھا. اور یہ ابھی چند سال پہلے جو ہے وہ عمران خان جو یہ نواز شریف جو ہے وہ سرسد اسپتال کے وارڈ کے اندر داخل تھا, جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی بیماری شماری ہے, تو باہر عوام تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی, وہاں پہ میڈیا کی گاڑیاں زیادہ جو کھڑی ہوتی تھیں. تو یہ تو بالکل ایک فضول بات ہے کہ جیسے عوام ویسے جو ہے وہ حکمران یہ تو کہنے کا مطلب وہ ہے کہ جو حکمران جو کہ ہر حکمران آتا ہے اور آ کے عوام کے اوپر معاشی اور سیاسی حملوں کی بچھاڑ کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام خود پھر اپنے اوپر جو ہے وہ معاشی حملے کرواتے ہیں. عوام خود کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لگائے ہیں, ہم سے صحت چھین لیں, بجلی چھین لیں, علاج چھین لیں, روزگار جو ہے وہ چھین لیں. تو بھائی یہ جو ہے وہ عوام ان حکمرانوں کو ان کا انتخاب نہیں کرتے, عوام ان کو نہیں چنتے. یہ حکمران یہ جو جتنے سیاسی حکمران آتے ہیں, سیاسی حکومتیں آتی ہیں, یہ جو سرمایہ دار حکمران طبقہ ہے اور جو عالمی سامراج ہے ان کی منتخب کردہ ہوتی ہیں, ان کے نمائندے ہوتے ہیں, اور یہ بزور طاقت, فوج کی طاقت کے ذریعے, پیراملٹری کی طاقت کے ذریعے, جیل کی طاقت کے ذریعے, عدالت کی طاقت کے ذریعے, ہتھکڑی کی جو ہے وہ طاقت کے ذریعے, پولیس کی طاقت کے ذریعے, انٹیلیجنس کی طاقت کے ذریعے, بزور طاقت بزور قوت یہ عوام کے سروں پہ مسلط جو ہے وہ ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ اتنی ایک آزادی والا ماحول ہے اور یہ عوام نے خود حکمران منتخب کیے ہیں, تو پھر جب عوام احتجاج کرتی ہے تو یہ حکمران منسوخ گیس کیوں چلاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھیاں گولیاں جو ہے وہ کیوں چلاتے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کیوں بناتے ہیں, ان کو جیلوں میں کیوں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل جو ہے وہ ایک لبرل جو ہے وہ دلیل ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران, بکواس ہے ساری کی ساری. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, عرفان نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, ان کو اب اگر ہم سمیٹنے کی طرف آئیں تو یہاں پہ ایک بڑا سنجیدہ سوال بنتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے سامراجی قوتیں تھیں اور مسلم لیگ اور کانگریس اور یہاں کا جو اس وقت کی حکمران اشرافیہ تھی, جاگیردار اشرافیہ تھی, وہ چاہتی تھی کہ بٹوارہ ہو اور ہمارا الگ الگ جو ہے وہ لوٹ مار کے لیے ہمیں جو ہے وہ منڈیاں مل جائیں اور ممالک جو ہے وہ مل جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی جو وجوہات یہ بھی دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ہندو تعداد میں زیادہ تھے, مسلمان کم تھے, اگر اکٹھ ہو رہتا تو جو ہے مسلمان جو ہے وہ محکوم رہ جاتے, یا یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ مذہبی منافرت جو وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ان دونوں کا اکٹھے رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا تھا, اور دیگر بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ وجوہات جو بتائی جاتی ہیں. ان سب کی وجہ سے نتیجہ بالآخر یہ نکالا جاتا ہے کہ بٹوارہ ناگزیر تھا, اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی. کیا واقعی ایسا ہے؟ ولید, پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے, کیونکہ یہ سوال کہیں نہیں اٹھایا جاتا. یہ کسی سرکاری نصاب کی کتاب میں نہیں اٹھایا جاتا, کسی یونیورسٹی کسی کالج میں کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا نام نہاد دانشور یہ بات نہیں کرتا, یہ سوال کہیں نہیں اٹھایا جاتا. اور ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک خدائی قانون کے طور پہ, ایک الہامی قانون کے طور پہ اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ جی بڑی نفرت تھی اور ہندو مسلم میں بڑے لڑائی تھی, تو بٹوارہ تو پھر ناگزیر تھا, تو بس یہ جیسے ہوا یہ ایسے ہی ہو سکتا تھا. اور تو یہ سوال اٹھانا بذات خود کہ کیا واقعتاً ایسا تھا, کیا واقعتاً بٹوارہ ناگزیر تھا, میں سمجھتا ہوں سوال اٹھانا بذات خود جو ہے یہ آپ میں شکریہ اور مبارکباد کے جو ہے مستحق ہیں اس کے اوپر. اب ولید, اب اس کا جواب جو ہے وہ مجھے 2 منٹ ذرا جو ہے, میں جانتا ہوں وقت مختصر ہے مگر مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم تاریخی حقائق ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا, بٹوارہ ناگزیر ہرگز 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 نہیں تھا. اب مئی 1945 کو جرمنی جو ہے وہ ہتھیار ڈالتا ہے, جرمن فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈالتی ہیں, غالباً 7 مئی 1945 کی ڈیٹ تھی.
اور ٹھیک ہے وہ جاپان کا معاملہ اگست تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے، مگر 7 مئی 1942 کو جرمن افواج کے ہتھیار ڈالنے سے یہ بات واضح تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، جو عالمی جنگ ہے، وہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور پوری عالمی جنگ کے دوران جو ہے وہ انگریزوں نے یہی لارے بازی لگا رکھی تھی، کیونکہ ہندوستان میں نیچے سے عوام کی طرف سے، محنت کشوں کی طرف سے، طلبہ کی طرف سے، کسانوں کی طرف سے ایک بہت زیادہ ایک نفرت بنتی جا رہی تھی انگریز سامراج کے خلاف، اور ایک بڑا پریشر تھا کہ جو ہے وہ انگریزوں کو بھی یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ ملنی جو ہے وہ چاہیے. اور انگریزوں نے بھی جو ہے وہ ایک لارا لگا رکھا تھا کہ ہاں بس یہ جنگ جب ختم ہوگی نا، جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر ہندوستان کی آزادی کا معاملہ بھی ہم جو ہے وہ حل جو ہے وہ کر لیں گے. اچھا آپ یقین کریں ولید کہ 7 مئی 1945 کو یہ خبر بس ہندوستان کے اندر آتی گئی ہے کہ جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اس کے بعد پورا ہندوستان کے پورے محنت کش عوام، یہاں کے مزدور، یہاں کے کسان اور یہاں کے طلبہ اور یہاں کے نوجوان، they were up in revolt, they were up in rebellion. اس کے بعد پورے ہندوستان کے عوام اس کے بعد ایک انقلابی تحریک شروع ہوئی ہے، یہاں پہ ایک انقلابی بغاوت شروع ہوئی ہے، جو کہ مئی 1945 سے لے کے تقریباً جولائی 1946 تک، 1 سال سے کچھ زائد عرصے تک پوری شد و مد کے ساتھ پورے ہندوستان میں جاری رہی ہے. اور اس انقلابی جو تحریک تھی، اس انقلابی تحریک کے روح رواں مسلم لیگ نہیں تھی، اس کی روح رواں جو ہے وہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ نہیں تھی، اس کی جو قیادت تھی وہ نہ پٹیل کے پاس تھی، نہ نہرو کے پاس تھی، نہ گاندھی کے پاس تھی، نہ جناح اور لیاقت علی کے جو ہے وہ پاس تھی، نہ یہ جو راجواڑوں کے نواب اور یہ مہاراجے بیٹھے ہوئے تھے ان کی پاس تھی. یہ ہندوستان کے محنت کش عوام کی اور جو رائل انڈین آرمی تھی، اس کے جو عام فوجی تھی، ان کی جو ہے وہ جدوجہد تھی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف اور ایک حقیقی جو ہے وہ آزادی کے لیے. اور آپ ذرا اس پیریڈ کو پڑھیں، آپ مئی 1945 سے لے کے جولائی 1946 تک کے پیریڈ کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ہڑتالوں پہ ہڑتالیں، ریلوے کی ہڑتالیں، پوسٹ آفس کی ہڑتالیں، ٹیلی گراف والوں کی ہڑتالیں، بندرگاہ کے جیٹی مزدوروں کی ہڑتالیں، اساتذہ کی ہڑتالیں، بمبئی کے ٹیکسٹائل ورکرز کی جو ہے وہ ہڑتالیں، کسانوں کے جو ہے وہ احتجاج، کسان سڑکیں بند کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں طلبہ تو ہر دن رات جو ہے وہ احتجاج جو وہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی محکمہ ہڑتال پہ، کبھی کوئی محکمہ ہڑتال پہ، کلرک ہڑتال کے اوپر، آپ میونسپلٹی والے ہڑتال کے اوپر، آپ نام لیتے جائیں کہ محنت کش عوام کا کون سا سیکشن ایسا تھا جو کہ اس تحریک میں موبلائز نہیں ہوا. اتنی بڑی یہ ایک ماس ریولوشنری ابسرج تھی انگریز سامراج کے خلاف اور اس کے جبر و استبداد کے خلاف. اب ظاہری بات ہے کہ جب ماسز کے اندر جو ہندوستانی ماسز تھے، ان کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی ایک جہد آزادی ایک تحریک بن کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس کے ناگزیر طور پہ اس کے اثرات جو رائل انڈین آرمڈ فورسز تھی اس کے اوپر بھی جو ہے پڑے. اور یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد جو رائل انڈین آرمڈ فورسز تھیں وہ 2.5 ملین کی تعداد تھی، 25 لاکھ ان کی تعداد تھی. اور ظاہری بات ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ 99% اس کے اندر جو ہے وہ انڈینز جو ہے وہ تھے، اور صرف کوئی 1% سے بھی کم جو ہے وہ انگریز ہوں گے. اور یہ سارا جو عوام کا جو غصہ اور بغاوت تھی، یہ رائل انڈین آرم فورسز کے اندر جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ کرتا گیا، عام سپاہیوں کے اندر، نیوی کے عام ملاحوں کے اندر، ایئر فورس کے جو عام جو فوجی تھے ان کے جو ہے وہ اندر. اور پھر جو ہے وہ آپ پڑھیں، آپ انگریز فوجی افسر کیا لکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم یہ انڈین سولجرز کو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں یہ کچا چبا جائیں گے. اور انگریز ارلی 1946 کے اندر بمبئی کے اندر، کلکتہ کے اندر اور دلی کے اندر جو انگریزوں کے دفاتر تھے سول ایڈمنسٹریشن کے، ان کے اندر چھتوں تک انبار لگے ہوتے تھے ٹرانسفروں کے، جو انگریز افسروں، جو سول افسروں نے اپنی ٹرانسفرز کی درخواستیں دی ہوئی تھیں کہ بھئی ہمیں ہندوستان سے نکالو اور واپس یو کے جو بھیجو. ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ہندوستان کا کنٹرول کھو چکے ہیں، ہندوستان سے اب ان کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ جناح صاحب کا خوف نہیں تھا، یہ گاندھی جی کا خوف نہیں تھا، یہ کانگریس اور مسلم لیگ کا خوف نہیں تھا، یہ ہندوستان کے محنت کش عوام کا خوف تھا، ہندوستان کے مزدوروں کا، کسانوں کا، نوجوانوں کا، یہاں کے عام سپاہیوں کا، ملاحوں کی بغاوت، یہ جو بغاوت چل رہی تھی، اس کا
جو ہے وہ خوف تھا جس سے انگریزوں کی یہ حالت جو ہے وہ ہو گئی تھی. اور پھر یہ جو ساری ایک ریولوشنری اپ سرج تھی، اس کا جو ایک ایپیٹوم آتا ہے، اس کی جو پیک آتی ہے وہ فروری 1946 کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، جہاں پہ جو رائل انڈین نیوی تھی اس کے جو ملاح تھے، اس کے جو سیلرز تھے، انہوں نے ایک بغاوت جو شروع کی، جو کہ کراچی کی پورٹ سے ہوتے ہوئے پھر بمبے کی پورٹ، اور بمبے کی پورٹ سے ہوتے ہوئے مدراس، کلکتہ سے لے کے چٹاگانگ پورٹ تک جو ہے وہ گئی. اور پھر یہ جارے سارے ساحلی شہر تھے، بڑے سنتی شہر بھی تھے سائڈ بائی سائڈ، اور وہاں سے پھر یہ بغاوت پھر ایک مسلح عوامی بغاوت میں بدلی. جو بڑے سنتی شہروں کے جو مزدور تھے وہ مسلح ہونا شروع ہوئے اپنے ملاح اور فوجی بھائیوں کے ساتھ، اور مل کے انہوں نے ان بڑے سنتی شہروں کے اندر اپنی انقلابی کمیٹیاں بنا کے بمبے، کراچی، چٹاگانگ، کلکتہ کے مختلف علاقوں کے اوپر انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالنا جو وہ شروع کر دیا. یہ وہ بغاوت تھی، یہ وہ ریولوشن تھا جس سے جو ہے وہ انگریز کی جو ہے وہ چھٹی اس کی جو گم ہو گئی، اور اس کے اوسان جو ہے وہ خطا جو ہے وہ ہو گئے، جس سے یہ وہ بغاوت تھی جس سے ڈر کے ان دی اینڈ اس کو جو بھاگنا پڑا. اور جو اہم بات ہے کہ اس بغاوت کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی کی. اس بغاوت یہ جو ہڑتالیں تھیں، یہ جو احتجاج تھے، جو مظاہرے تھے، یہ جو ملاحوں کی بغاوت تھی، اس کے اندر مزدور، کسان، ملاح، طلبہ، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر، کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ لڑے. انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں جو ہے وہ دی، انگریز سامراج کی پتلون گیلی جو ہے وہ کرا دی. انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ لڑے. اور یہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ بٹوارا ناگزیر تھا؟ یہ اگست 1947 سے محض ایک سال پہلے یہ صورتحال تھی پورے جو ہندوستان کی. کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی ہندو مسلم کی جو ہے تفریق کا اور آپسی جو لڑائی کا. اور آپ جو ایک دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری جو ریولوشنری اپسرج تھی، اس کے اندر انگریز تو ظاہری بات ہے اس سے خوفزدہ تھے، اس کو قابو کرنے کی، اس کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب سیلرز نے ریبیلین کی تو انہوں نے امریکہ کا جو نیول فلیٹ انڈین اوشن میں کھڑا تھا اس سے مدد مانگی کہ آپ جو ہے وہ آئیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے تو یہ کرنا تھا، مگر اہم سوال یہ ہے کہ ساری سچویشن کے اندر مسلم لیگ کی قیادت اور کانگریس کی قیادت کا کیا رول جو ہے وہ بنتا تھا. جتنے انگریز خوف زدہ تھے اس بغاوت سے، اس سے زیادہ یہ لوگ خوف زدہ تھے، کیونکہ یہ تو خواب دیکھ رہے تھے کہ جناب لڑیں گے جو ہے وہ کہ جو انگریز جو ہے وہ چلا جائے گا، اور انگریز کے جانے کے بعد جو ہے وہ اقتدار سارا ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا، تو ہماری لوٹ مار جو ہے وہ چلے گی. مگر اب جب اتنی بڑی ایک انقلابی عوامی بغاوت کھڑی ہوئی تھی تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یار اگر انگریز اس انقلابی بغاوت کے ذریعے، اس انقلابی جدوجہد کے ذریعے، عوام کی اس انقلابی جدوجہد کے ذریعے اگر انگریز نکلا تو اس کے بعد اقتدار ہمارے پاس نہیں آئے گا بلکہ محنت کش عوام کے پاس جائے گا. انقلاب مزدوروں، کسانوں، طلبہ کے پاس جائے گا. وہی بات جو کہ بھگت سنگھ جو ہے وہ کہتا تھا. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری جائیدادیں کدھر جائیں گی، ہماری فیکٹریاں کدھر جائیں گی، ہمارا اقتدار کدھر جائے گا، ہماری لوٹ مار کدھر جائے گی. تو انگریز سے زیادہ خوف زدہ تھے کہ جناح، گاندھی، نہرو، پٹیل، یہ سارے لوگ اس ساری جو ہے بغاوت سے. اور مسلم لیگ اور جناح وغیرہ نے بالکل یکسر مخالفت کی اس بغاوت کی، اس کو کنڈیم کیا. کانگریس، گاندھی، نہرو، پٹیل نے یکسر مخالفت کی ساری ریولوشنری اپسرج کی اور ساری انقلابی تحریک کی، اور اس کو جو ہے رد کیا. اس کو فساد کہا گیا، اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہا گیا. اور جناح اور گاندھی دونوں نے، مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے بھرپور یقین دلایا انگریز حکمرانوں کو کہ بھائی اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، وہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہتے تھے نا اس کو، ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، ان کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کہتے تھے. انہوں نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ بھائی اس ساری یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہے، جو سول خانہ جنگی کا ماحول بنا ہوا، خانہ جنگی کہتے تھے وہ اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کچلنے میں ہم انگریز کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے جو ہے وہ ساتھ، آپ کچلیں ان سب کو، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا یہ موقف تھا. مگر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا بھی اس معاملے میں یہی جو ہے وہ موقف تھا. میں نے پہلے بات کی تھی سی پی آئی کی، اور میں نے کہا تھا کہ سی پی آئی جب سی پی آئی کی تخلیق ہوئی تھی تو اس وقت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے نظریات وہی تھے جو کہ لینن اور ٹروٹسکی کی سربراہی میں تھرڈ انٹرنیشنل کے اوریجنل نظریات تھے کلونیل انقلابات کے حوالے سے، کہ کلونیل انقلابات سوشلسٹ ریولوشنز کی صورت میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ آزادی اور سوشلزم دونوں آپس میں جو ہے وہ جڑ جائیں گے، اور سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی جو ہے وہ آزادی جو مل سکتی ہے کلونیل ورلڈ کو. مگر پھر 30s کے اندر جب سوویت یونین کے اندر اسٹالنسٹ بیوروکریسی نے اپنا پنجے جو ہے وہ گاڑے،
تو پھر جو کمنٹران تھی وہ اسٹالنزم کی وزارت خارجہ بن گئی. وہ کمنٹران جو تھی وہ اسٹالنزم کا خارجہ پالیسی کا ٹول بن گیا, اور اس نے تمام دنیا بھر کی کمیونسٹ پارٹیوں کو اپنی خارجہ پالیسی کا ٹول بنا دیا تاکہ اسٹالنسٹ افسر شاہی کے بیرونی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. تو 1940s میں جو سی پی آئی تھی وہ نام کی کمیونسٹ پارٹی تھی, در حقیقت وہ اسٹالنسٹ پارٹی تھی, اور وہ جو سوویت یونین کی اسٹالنسٹ بیوروکریسی تھی اس کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی ہندوستان کے اندر. تو ماسکو کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سی پی آئی نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بھی جو ہے وہ انقلاب سے غداری کرتے ہوئے انگریز سامراج کا ساتھ دیا تھا, اور ماسکو کی ہدایات کے اوپر 1945-46 کی جو ساری ریولوشنری اپسرچ تھی سی پی آئی اس سے تعلق کھڑی رہی. سی پی آئی کی جو مرکزی قیادت تھی اس نے اس کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان جو نہیں کیا, بلکہ آپ کو یہ جان کے شاید حیرت اور دکھ دونوں ہو کہ یہ جو ہندو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک قوم بنا دینا, قوم دیکھیں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے قوم کے ہونے یا نہ ہونے سے, ہندو مسلمانوں کو زبردستی ایک قوم بنا دینا اور پھر اس کو ایک قوم بنا کے پھر جو ہے وہ قومی حقوق کے نام پہ بٹوارے کی حمایت کرنے کا جو ایک نظریاتی جواز تھا, جو ایک تھیوریٹیکل جواز تھا, وہ آپ کو یہ جان کے حیرت اور دکھ دونوں ہوگا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے نظریاتوں نے دیا تھا. 1942 کے اندر گنگادر ادھیکاری نے, جو کہ سی پی آئی کا مین نظریہ دان تھا, اسٹالنسٹ تھا, اس نے تھیسس لکھا تھا ادھیکاری تھیسس, جس کے اندر اس نے یہ ساری نظریاتی بنیاد دی تھی مذہبی بنیادوں پہ قوم بنانے کی, اور پھر اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تقسیم جو ہے کرنے کی. تو مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ اسٹالنسٹ سی پی آئی بھی جو ہے وہ اس پوری ریولوشنری اپسرچ کی شدید مخالف تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک بولشوک قیادت, ایک واقعتاً ایک مارکسسٹ لیننسٹ بولشوک قیادت ہندوستان کے محنت کش عوام کو, یہاں کے مزدور طبقے کو میسر جو ہے وہ ہوتی, تو یہ بٹوارا ہرگز نہ ہوتا, اور ہندوستان جو ہے وہ آزاد بھی ہوتا, اور ایک انقلابی طریقہ کار سے آزاد ہوتا, اور صرف آزاد ہندوستان نہیں بلکہ ایک آزاد سوشلسٹ ہندوستان جو ہے وہ ہوتا, جہاں پہ گورا صاحب کے جانے کے بعد بھورے صاحب کی حکمرانی نہ آتی, بلکہ گورا صاحب اور بھورا صاحب دونوں جاتے, اور مزدوروں, کسانوں, طلبہ اور نوجوانوں کی جو ہے وہ حکمرانی جہاں پہ آتی, بالکل ویسا جیسا کہ بھگت سنگھ نے کہا. میرا خیال ہے آپ کی ساری بات کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر یا مذہب کی بنیاد کے اوپر آج تک نہ ہندوستان کے اندر ایک جو ہے وہ قوم کوئی بن سکی ہے, اور آج تک پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایک قوم بن سکی ہے, بلکہ مختلف جو ہے وہ گروہوں کے اندر ہی جو ہے وہ بٹوارا ہے. چاہے یہاں پہ میں ایک تھوڑے سے نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اس 45-46 کی اس انقلابی تحرک کو کوئی قیادت میسر نہیں آئی, اور پھر ظاہری بات ہے کہ سال سوا سال کی جدوجہد کے بعد جو یہاں کے محنت کش عوام تھے وہ پھر مایوس ہو کے تھک ہار کے بیٹھ گئے. تو جب یہ انقلابی تحریک ساری مایوس ہو کے تھک ہار کے بیٹھ گئی, تو پھر اس خلا کے اندر وہ جو پھر خلا رہ گیا, وہ جو سیاسی خلا رہ گیا, اس سیاسی خلا کے اندر پھر جو سماج کی سب سے رجتی ترین جو قوتیں تھیں اور جو رجتی ترین رجحانات تھے, ہندو انتہا پسندی کے, مسلمان انتہا پسندی کے, مذہبی بنیادوں پہ علیحدگی پسندی کے اور قتل و غارت کے, جن کو مسلم لیگ بھی فیول کر رہی تھی, جن کو کانگریس بھی جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی تھی, اور سب سے بڑھ کے ان سب رجتی رجحانات کو پروان چڑھانے کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر ایک شعوری اور غیر شعوری رول جو ہے وہ پلے جو ہے وہ کیا تھا انگریز سامراج نے بذات خود. شروع میں غیر شعوری اور پھر 20ویں صدی کے اوائل سے ایک شعوری رول انہوں نے پلے کیا تھا ہندو مسلم کی تقسیم کو یہاں پہ پروان چڑھانے کے حوالے سے. تو ایک دفعہ جب یہ انقلابی بغاوت جو ہے وہ قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ کولیپس کر گئی, تو پھر پیچھے جو سیاسی ویکیوم بنا اس کے اندر پھر یہ ساری یہ رجتی جو سیاست اور رجتی سماجی قوتیں تھیں یہ پھر سماج کے اوپر حاوی ہو گئیں, جس کے نتیجے کے اندر اور پھر انگریز سامراج اور مسلم لیگ اور کانگریس سب کی ملی بھگت سے اگست 47 کا یہ خونی بٹوارا ہوا. اور یہ تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ پھر ہمیں آج بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ نہ ایک قوم جو ہے نہ پاکستان میں بن سکی نہ ہندوستان میں بن سکی, بلکہ اب تو جو ہے وہ برادریوں, ذات, گلی محلے اور جو ہے وہ سوسائٹیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بٹوارا در بٹوارا جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ جو آپ نے قیادت کے اوپر جو ایک بات پوائنٹ اٹھایا, اس کو میں تھوڑا سا جو ہے چاہوں گا آپ الیبوریٹ کریں
کہ جس طرح سے آپ نے جو ہے 45-46 کی تحریک کا ذکر کیا، اب پچھلے چند سالوں میں اسی طرح کی تحریکیں ہم جو ہے وہ باقی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال سری لنکا کی بہت بڑی تحریک دیکھی، ہم نے ایران کے اندر جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے تحریک دیکھ رہے ہیں، پھر فرانس کے اندر تحریک ہے، برطانیہ کے اندر تحریک ہے، مختلف ممالک کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں. پھر قیادت کا سوال تو جو ہے وہ انتہائی اہم بن جاتا ہے کہ وہ قیادت کیا ہے اور کن نظریات کے اوپر ہے اور وہ قیادت کرتی کیا ہے. جی جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹروٹسکی کی بات یہاں پہ دہراؤں گا کہ اس نے جو ہے وہ 1930s کے اندر یہ بات جو کہہ دی تھی کہ دنیا کا سارا جو بحران ہے وہ آج قیادت کے بحران میں سمٹ جو ہو چکا ہے. اور آپ آج دیکھیں کہ محنت کا عوام نے تو بغاوتیں کرنے میں، انقلابی تحریکیں چلانے میں پچھلے 15 سال میں آپ دیکھیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے اتنے سارے ملک گنوا دیے، اور بھی جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ ممالک ہیں جن کو ہم نام نہیں جو لے سکے، جہاں پہ پچھلے 10-15 سال کے اندر بہت زبردست انقلابی تحرک وہاں پہ رہا ہے، عام ہڑتالیں ہوئی ہیں، بغاوتیں ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے. مگر وہاں پہ محنت کش طبقہ اقتدار پہ قبضہ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا، اور سسٹم کو تبدیل کرنے میں، سرمایہ داری کا خاتمہ کرنے میں کیوں نہیں جو ہے وہ کامیاب ہوا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر، ان تمام انقلابی تحریکوں کے پاس جو ہے وہ ایک قیادت موجود نہیں تھی، ایک انقلابی قیادت، ایک انقلابی پارٹی جو ہے موجود جو نہیں تھی. اور کسی بھی انقلاب کی، مزدور انقلاب کی کامیابی کے اندر ایک ناگزیر عنصر جو ہے وہ ایک انقلابی پارٹی کی قیادت کا ہوتا ہے. جس طرح کہ 1917 کا جو روس کا انقلاب تھا، اس کے اندر جو کامیاب انقلاب، دنیا کا پہلا کامیاب مزدور انقلاب جو ہے وہ تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کی پہلی جو کامیاب جو مزدور ریاست تھی سوویت یونین وہ تخلیق ہوئی. مگر آپ دیکھیں کہ اس انقلاب کی کامیابی کے اندر ایک کلیدی کردار تھا جو ہے وہ بولشوک پارٹی کا، اور خاص طور پہ جو لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت تھی اس کا. تو ایک منظم انقلابی پارٹی کی قیادت چاہیے، مگر ایک منظم انقلابی پارٹی جس کے پاس ایک درست پروگرام ہو، ایک درست مطالباتی پروگرام ہو، درست اسٹریٹجی ہو، درست لائحہ عمل ہو. یہ سب کچھ بن سکتا ہے درست نظریات کی بنیاد کے اوپر. یہ پارٹی تخلیق ہو سکتی ہے، تعمیر ہو سکتی ہے درست نظریات کی بنیاد کے اوپر، یعنی کہ وہ نظریات جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہوں، اس کے تضادات اور حرکیات کے بارے میں بتا سکتے ہوں، ہمیں اس کے بحران کے بارے میں بتا سکتے ہوں، اور سرمایہ داری کے خاتمے کے بعد جو کوئی قابل عمل متبادل ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہوں. اور آج کے عہد میں جو ہے وہ یہ نظریات صرف سائنسی سوشلزم کے نظریات ہیں، مارکسزم لیننزم کے جو نظریات ہیں، جو کہ ہمیں سرمایہ داری کی حقیقت بھی بتاتے ہیں، اور سوشلزم کی صورت میں اور منصوبہ بند معیشت کی صورت میں اس کا ایک قابل عمل متبادل جو بتاتے ہیں. اور صرف ان سوشلزم اور مارکسزم لیننزم کے نظریات کے اوپر وہ ایک انقلابی قیادت جو ہے وہ تعمیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جس کی موجودگی لازمی ہے مزدور انقلابات کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج یہی ایک یہاں کے جو مارکس وادی ہیں، یا ان کا ایک تاریخی فریضہ ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ جو دیکھیں جو صورتحال ہے یہاں پہ اس وقت، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کی جو غصہ ہے، نفرت ہے سسٹم کے خلاف، اسٹیٹس کو کے خلاف، ان تمام کو چھو رہا ہے. اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک انقلابی تحریک جو ہے ابھرے گی، جو کہ سن 45، 46 اور 68، 69 کی انقلابی تحریکوں سے بھی بلند پیمانے کی جو تحریک جو ہے وہ ہوگی. اور مگر وہ کامیاب صرف اس صورت میں ہوگی، وہ ایک کامیاب سوشلسٹ انقلاب کی منزل تک صرف اس صورت میں پہنچے گی کہ اگر یہاں پہ اس کی قیادت کرنے کے لیے ایک بولشوک پارٹی، ایک مارکسسٹ لیننسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک سائنسی سوشلزم کے نظریات رکھنے والی ایک منظم جو ہے وہ پارٹی جو ہے موجود ہے. آفتاب صاحب، اگر میں ساری آپ کی باتوں کو اور جو سارا بحث مباحثہ ہوا ہے یہاں پر، اس کو اگر میں سمیٹنے کی طرف جاؤں، اور ایک سوال جو ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ، اور میرا نہیں خیال کہ اس سوال کے کہیں پہ بھی یہ سوال جو وہ پوچھا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے. آپ کی تمام باتوں سے جو آپ نے جو ہے محنت کش طبقے کی تحریکوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور جو قیادت کی ناگزیریت کی اور انقلابی قیادت کے حوالے سے سوال کیا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے محنت کشوں کی جو حقیقی آزادی ہے اپنے اپنے حکمران طبقات سے، وہ اپنے حکمران طبقات کے خلاف جدوجہد کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ
مشترکہ جو ہے وہ حکمران طبقات کے ساتھ خلاف جدوجہد کے اندر بھی جڑی ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو حقیقی آزادی ہے عوام کی وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے؟ جی بالکل ولید، بالکل آپ درست جو سمجھے ہیں. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، افغانستان، یہ پورے خطے کے جو محنت کشوں کی جو حقیقی آزادی ہے وہ بیک وقت اپنے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کے ساتھ کا بھی اس کا ایک پہلو ہے. جو سامراجی حکمران ہیں ان کے خلاف بھی اس کا ایک جدوجہد کا پہلو ہے. اور اس کے اندر ان سارے ممالک کے محنت کشوں کو آپس میں ایک جڑت بنانی جو ہے وہ پڑے گی، آپس میں ایک مشترکہ جدوجہد کی طرف جو ہے وہ جانا جو ہے وہ پڑے گا. اور صرف ایک مشترکہ جدوجہد کے ذریعے ہی اس پورے خطے سے جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، سامراجی تسلط کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو سامراجی بٹواروں کی جو خونی لائنیں ہیں، چاہے وہ واگا بارڈر کی لائن ہو، چاہے وہ ڈیورنڈ لائن والی جو ہے وہ لائن ہو، یا چاہے وہ جو ہے وہ اور کوئی جو ہے وہ خونی تقسیم کی جو ہے وہ لکیریں ہوں، ان سب خونی تقسیم کی لکیروں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور صرف ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی یہاں پہ یہ مصنوعی تقسیمیں ختم کی جا سکتی ہیں، اور برِ صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی ایک رضا کرانہ سوشلسٹ فیڈریشن جو ہے بنائی جا سکتی ہے، جس کے اندر اس تمام جو میں نے ممالک اور پورے خطے کا نام لیا ہے، یہاں کے محنت کش عوام جو ہیں وہ ایک آزادی کے ساتھ اور جو ہے وہ ایک معاشی آسودگی کے ساتھ اور ایک سیاسی اور جمہوری آزادی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. مگر یہ سب جو ہے وہ ایک مشترکہ جدوجہد مانگتی ہے. یہ سب یہ بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان کے محنت کشوں کی ایک مشترکہ جدوجہد مانگتی ہے یہ چیز. اور وہ مشترکہ جدوجہد جو ہے وہ سوشلزم اور مارکسزم لیننزم کے مشترکہ نظریات کے اوپر جو ہے وہ کرنی جو ہے پڑے گی. کیونکہ صرف ایک سوشلسٹ تبدیلی کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہم یہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور ان خونی بٹواروں کو ختم جو وہ کر سکتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک جنوبی ایشیا کے رضا کرانہ سوشلسٹ فیڈریشن کے قیام کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ایک ایسا سوشلسٹ سماج تخلیق کر سکتے ہیں جس کے اندر بینک، فیکٹریاں، صنعتیں، ملیں، جگیریں، یعنی کہ ذرائع جتنے بھی دولت پیدا کرنے کے ذریعے ہیں وہ چند افراد کی نجی ملکیت نہیں ہوں گے، بلکہ پورے سماج اور پورے محنت کش عوام کی مشترکہ ملکیت ہوں گے. ان کی جو پیداوار ہے وہ جمہوری کنٹرول میں ہوگی محنت کش طبقے کے، اور چونکہ نجی ملکیت نہیں ہوگی تو جو معیشت کی پیداوار ہے یا معیشت کا نظام جو چلایا جائے گا وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے چلایا جائے گا، نہ کہ چند سرمایہ داروں کی تجوریاں جو بھرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ محض چند سال کے اندر اس پورے خطے سے جو ہے وہ بھوک کا، غربت کا، بدحالی کا، لا علاجی کا مکمل جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا. آخر میں میں آپ سے جو ہے بریف سوال پوچھوں گا کلیئرٹی کے لیے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑی سی کلیئرٹی آئے. آپ نے ایک نئی بات کی ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی رضاکارانہ سوشلسٹ فیڈریشن، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی کہ ایک ایس خطہ جس کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ایک سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت ہے جس کے اندر ذرائع پیداوار نجی ملکیت میں نہیں بلکہ محنت کش عوام کی مشترکہ ملکیت اور جمہوری کنٹرول میں ہے. منصوبہ بند پیداوار ہوتی ہے جس کا مقصد کسی قسم کی کوئی منافع خوری نہیں بلکہ پورے سماج کی ضروریات پیدا کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب ہندوستان کا حکمران طبقہ نہیں رہا، جب پاکستان کا حکمران طبقہ نہیں رہا، جب بنگلہ دیش کا حکمران طبقہ نہیں رہا، جب افغانستان کا حکمران طبقہ نہیں رہا، تو پھر یہ جو نام نہاد قومی جنگیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ تو حقیقت مختلف حکمران طبقوں کی ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے وسائل کے اوپر اور منڈیوں پہ قبضے کی جنگیں ہوتی ہیں نا. تو جب حکمران طبقہ نہیں ہوگا، سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہوگا، تو پھر ان قومی جنگوں کا، اور یہ پاکستان کی فوج تو یہ ہندوستان کی فوج تو یہ بنگلہ دیش کی فوج، یہ فوجیں ساری رکھنے کا جو آغاز ہی جو ہے وہ ختم جو ہے وہ ہو جائے گا.
کیونکہ جو ذرائع پیداوار کی ملکیت ہے اور جو ایک سیاسی اقتدار ہے وہ یہاں کے محنت کش طبقے اور محنت کش عوام کے پاس ہوگا. تو نہ پھر کوئی قومی جنگوں کی کوئی گنجائش ہوگی، نہ کوئی لوٹ مار کی یا کسی دوسرے کے وسائل کی لوٹ مار کی جو ہے وہ گنجائش جو ہوگی. اور پھر جب یہ جو ہے وہ جب یہ حکمران طبقوں کے نام نہاد قومی تضادات نہیں ہوں گے تو پھر یہ سردیں ان کا تو پھر جواز ہی پیچھے جو نہیں جو بچتا. تو پھر یہ سردیں ناگزیر طور پہ ختم ہونے کی طرف جائیں گی. ڈیورنڈ لائن بھی جو وہ ختم جو ہے وہ ہوگی، واگا بارڈر بھی جو وہ ختم جو وہ ہوگا، جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی جو سرحد ہے وہ بھی جو ختم ہوگی. اور ایک رضا کرانہ طریقے سے، ایک والنٹری طریقے سے اس پورے خطے کے عوام جو ہیں وہ جنوبی ایشیا کی ایک رضا کرانہ سوشلسٹ فیڈریشن جو ہے وہ تخلیق کرنے کی طرف جائیں گے، جہاں پہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت کسی کے پاس نہیں ہوگی، روٹی کپڑا مکان کی گارنٹی سب کو جو وہ حاصل ہوگی، جہاں پہ تمام قوموں کو برابری اور مساوات کا سلوک ہوگا تمام قومیتوں کے ساتھ، اور ہر قوم کے پاس اگر وہ چاہے تو اس فیڈریشن سے علیحدگی کا آپشن بھی جو ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ موجود جو رہے گا، جس کی کوئی قومی فوج نہیں ہوگی بلکہ ایک مزدور فوج ہوگی، جس کے اندر جو ہے وہ پوری جو عاقل اور بالغ محنت کش آبادی ہے وہ فوجی تربیت یافتہ ہوگی، اور ایک ایسی فوج ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ افسروں کا انتخاب سپاہیوں کی کمیٹیوں کے ذریعے ہوگا. افسروں سپاہیوں کی مراعات بالکل ایک برابر ہوں گی، اور یہ مزدور فوج جو ہے وہ چھاونیوں کے اندر نہیں بلکہ شہروں کے اندر محنت کش عوام کے بیچ کے اندر جو رہے گی. کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی، کوئی پولیس عدلیہ کے ادارے جو ہے وہ نہیں ہوں گے. پورا نظام جو ہے وہ محنت کش عوام سے جو جمہوری طور پہ منتخب ہونے والی جو انقلابی کمیٹیاں ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک پورا نظام یہ جمہوری طور پہ منتخب کردہ انقلابی کمیٹیاں جو ہے وہ چلائیں گی. کسی ریاستی اہلکار کی تنخواہ اور مراعات ایک عام مزدور کی تنخواہ اور مراعات سے زیادہ نہیں ہوں گی. یہ سب پہلے ہوا ہے. یہ جب 1917 میں رشین ریولوشن ہوا تھا تو جو سوویت یونین کا جو ابتدائی دور تھا، اگر ہم 1917 18 19 20 21 22 تک ہم سوویت یونین کی اسٹیٹ سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ سب وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھا. تو وہی سارا جو ہے وہ ایک رضا کرانہ جو ہے وہ ایک سوشلسٹ سماج کا اور ایک رضا کرانہ سوشلسٹ فیڈریشن کی ہم جو ہے وہ یہاں پر بھی جو بات جو ہے کر. میرا خیال ہے آفتاب آپ نے بہت خوبصورتی سے 14 اگست کا اور 15 اگست کا بھی میں کہوں گا کہ پیغام آپ نے محنت کشوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور عوام کے لیے، اس پورے خطے کے لیے چھوڑا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انقلابی نظریات اور انقلابی نظریات میں سوشلسٹ نظریات کا جو ہے وہ ہمیں اس کے جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جانکاری کرنی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں منظم ہونا چاہیے، اور ایک حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سرمایہ داری کا اور حکمران طبقے کا مکمل طور پہ خاتمہ اور ایک مزدور آمریت، ایک مزدور ریاست کا قیام. ناظرین، میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے جو ہے اپنے جو مہمان تھے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہم دن کے اوپر انتہائی اہم بحث مباحثے کے اوپر حصہ لیا، اور بہت ساری جو باتیں تھیں، نئی باتیں جو میرے لیے بھی نئی تھیں اور آپ کے لیے بھی نئی تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی. ناظرین، اگر آپ ہمارے جو مختلف جو ذکر ہوا ہے جن باتوں کا اس بحث مباحثے میں، جیسے روسی انقلاب کے اوپر جو ہے وہ کافی دفعہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اس کے اوپر بھی مزدور ٹی وی کی جو ہے وہ کئی پروگرامات ہیں اور سیریز ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ جا کر ویب سائٹ کے اوپر جو ہے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے marxist.pk ویب سائٹ اور progressiveyouth.net ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے جو مزدور تحریک ہے پاکستان میں اور طلبہ تحریک ہے اس کے حوالے سے مختلف آرٹیکلز اور رپورٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ان ویب سائٹس کے اوپر ہمارے مختلف کتابیں اور اخبار اور میگزینز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو بھی ہمارے ناظرین انقلابی نظریات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس منظم جدوجہد کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ ان کتابوں کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. لال سلام.